رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت با سعادت پر ملک کے چپے چپے میں جشن جاری ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار شمع رسالت کے پروانے میلاد النبی کے جلوسوں میں شریک ہیں۔ بچے اور بڑے سب ہی عشق نبی سے سرشار ہیں۔ فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ مختلف انداز میں آقائے دو جہاں سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے دلکش ماڈلز تیار کیے گئے ہیں۔ جا بجا سبز جھنڈوں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ کراچی میں عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس میں شہر بھر سے چھوٹے بڑے جلوس شامل ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز رانا جاوید۔ جی بالکل، اس وقت ہم رپورٹ کر رہے ہیں ٹاور کے مقام سے، جہاں سے مرکزی جلوس کی جو ہے وہ انٹری ہے۔ داخلی راستہ جو ہے وہ جلوس کا یہاں سے ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوسوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ یہ جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ اس وقت ٹاور کے مقام پر ہم آپ کو دکھائیں کہ جو مرکزی جلوس کی جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر رش موجود ہے۔ چھوٹے بڑے جلوس آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پولیس نے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے جو مختلف گاڑیاں آئی تھیں ان گاڑیوں کو واپس کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان پر جو سیکورٹی پاس تھے وہ نہیں تھے، تو ان کے جو شرکاء ہیں ان کو اتار کر یہاں سے پیدل اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس وقت جو شرکاء آ رہے ہیں ان کو باری باری تلاشی دینے کے بعد یہاں سے جلوس سے جو مرکزی جلوس ہے اس میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی جو گاڑیاں ہیں، جو لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں آ رہے ہیں ان کو ان کی گاڑیاں یہاں پر روک دی جاتی ہیں۔ صرف ان گاڑیوں کو اندر داخلے کی اجازت ہوگی جن پر سیکورٹی پاس بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت چھوٹے بڑے جلوس مختلف علاقوں سے کراچی کے آنا شروع ہو گئے اور وہ مرکزی جلوس میں شامل ہونے کے لیے ٹاور سے یہاں سے داخل ہو رہے ہیں۔ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں، درود و سلام اور نذر و نیاز کی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے اعظم ملک سے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن آج منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آج شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ریلوے اسٹیشن سے دادا دربار صاحب تک ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریلی میں شریک نوجوانوں نے مختلف جسمانی مشقوں کا مظاہرہ کیا، بینڈ کی دھنیں بجائی گئی اور گھوڑوں کا رقص بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں، محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی اور دودھ کی سبیلوں کے ساتھ ساتھ انواع قسم کے نذر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی، کوئٹہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مرکزی جلوس باچا خان چوک سے نکالا گیا۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف۔ کوئٹہ میں جشن عید میلاد النبی کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منان چوک پر پہنچا ہے، جہاں پر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ منان چوک پر اس جلوس میں شامل ہونے والے شرکاء نے خصوصی طور پر دعائیں مانگی، جس میں ملکی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی نصرت اور فتح کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر ملک کو درپیش مسائل بالخصوص دہشت گردی کی صورتحال سے نجات کے لیے خصوصی طور پہ علماء و ائمہ کرام نے دعائیں کی اور کہا کہ لوگ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب یہاں سے جلوس ٹولیوں کی شکل میں واپس اپنے اپنے علاقوں کی جانب روانہ ہو گئے ہیں اور نماز جمعہ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں ادا کریں گے۔ جی، ملتان میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 150 کلو سوجی کا حلوہ تیار کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں روایتی آپ کو پائپ بینڈ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جھنگ اور نوشہرہ میں بھی مختلف طریقوں سے لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منایا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے ملتان سے میمونہ سعید، سیالکوٹ سے عمر اعجاز، جھنگ سے لیاقت علی انجم اور نوشہرہ سے مشتاق پراج۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں۔
شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قادری صاحب، آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت للعالمین کی اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا اور خواتین حضرات آپ سب کو. میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت العالمین فنکشن کریں گے، جس میں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے، دنیا تک لے کے جائیں گے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی. لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ. اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی. کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا. کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے. تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے، یہ نہ آ سکتا ہے. کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا. چاہے آپ مسلمان ہو، مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے، جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے مائیکل ہارٹ یا کہ 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1، 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں. جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. تو ایک تو میں پہلے شروع کروں یہ ماحولیات پہ. تو ان کی ایک حدیث تھی کہ اس دنیا اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں. یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچو کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے. کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے. تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیا کوالٹیز تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا. ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے.
ایک انگریزی کی کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس زمین سے پردہ کر گئے تو کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے عظیم انسان دنیا میں نہیں آئے. جو اٹھتا تھا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا، آپ سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں، وہ کوئی جنگ ہی نہیں ہارے، اور وہ جو جنگ جیتتے تھے، جو خاص طور پہ جو رومنز کے اگینسٹ وہ جیتے، جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، ان کے ہتھیار بھی بہتر، لوگ بھی زیادہ، سپر پاور بھی، تو وہ ایک جینیس تھے، ملٹری جینیس تھے. اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا، ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے. اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں، لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا، اور جیتے لوگ. جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا، اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے. تو ان کی زندگی سے سیکھنا، کیا ان کی صفتیں تھیں، کس طرح انہوں نے مائنورٹیز، اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا، باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا، غلاموں سے کیسے ڈیل کیا، اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں انقلاب تھا. اور ان کا جو آخری خطبہ تھا، آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں، اس سے ملتا ہے بالکل. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7، 8 اور 9 کلاسز میں، ہر سکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7، 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے. تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں. ہم جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا، تو جو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا. اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، یا پھر ایک اور اسٹیو جابز، وہ بھی بڑا، یعنی کامیاب لوگ تھے سارے. تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور بچوں کو نہیں پتہ، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ. اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر سے چینج آئے گا. جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے، مرد مومن کا، وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں، اور وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو، یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھ نہ ہو، ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے. اور یہ علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے. وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات قادری صاحب نے جو بھی کی، یہ جو فرانس میں یہ جو بھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے OIC کی میٹنگ اٹینڈ کی. OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے، میں نے ان سب کو یہ بات کہی
کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے، یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو، تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے، یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے. میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں، مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے، ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے، اور پھر یہودیوں کا بھی، وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ہم سارے اللہ کے پیغمبروں، ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ، تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا، پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی، مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں. کیونکہ ان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں، تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی، ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری ڈیموکریسی کو، آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی، اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ، ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان، جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا، یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا، اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے.
لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا مغرب کے اندر انہوں نے ایسا کسی بھی میڈیا پولیٹیشین کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے، بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں۔ آسٹریا 4 ملک ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف۔ تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، بلکہ کتنے، افغانستان دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے، لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ ابھی تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ میں ابھی بھی بات کروں گا، میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں، میں بات بھی کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا۔ کیونکہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا، لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں، اور خواتین جب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہے ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں، اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے، تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے۔ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ، اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں، اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا۔ اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر ایک اسٹیٹ کھڑی کرنی تھی۔ یہ ہماری ویژن تھی، اسلامی فلاحی ریاست، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔
یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن. بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں. اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں، وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے. جیسے جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اور یہ مشکل راستہ ہے، سٹرگل کا راستہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم وہاں چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اوپر اٹھتا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ جی. اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے.